الرحمن الرحیم سن 44 ہجری ماہ جمادی الاولیٰ جولائی سن 664 عیسوی میں ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے، اس لیے آج ان کا ذکر خیر اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کیا جاتا ہے۔ آپ کا نام رملہ اور کنیت ام حبیبہ ہے۔ مجاہد اسلام رئیس قریش سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ امیر المومنین خال المسلمین کاتب وحی خلیفہ راشد سیدنا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پھوپھی صفیہ بنت ابی عاص ہیں۔ آپ نے قدیم الاسلام ہونے کی وجہ سے اسلام کی خاطر بڑی تکالیف برداشت کی ہیں۔ پہلا نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی عبید اللہ بن جاش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی تو دوسرے مسلمانوں کے امراء یہ میاں بیوی بھی ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام حبیبہ رکھا گیا، اسے بھی شرف صحابیت حاصل ہے۔ انہی کے نام کی نسبت سے حضرت رملہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ام حبیبہ مشہور ہوئی، اور حبشہ جا کر آپ کے خاوند عبید اللہ بن جاش رضی اللہ عنہ وفات پا گئے۔ بہت سارے سیرت نگاروں نے ان کے ارتداد کا جملہ لکھا ہے کہ انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ یہ بات تحقیقی لحاظ سے بالکل غلط ہے اور درست نہیں ہے۔ ان کی وفات کے بعد حبشہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی غریب الوطنی کے مصائب کی اطلاع ملی تو آپ نے جناب حمر کو شاہ حبشہ نجاشی کے پاس بھیجا تاکہ سیدہ کو نکاح کا پیغام دیا جائے۔ سن 7 ہجری میں نجاشی نے اپنی ایک لونڈی کے ذریعے سیدہ تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام پہنچایا۔ سیدہ اس سے قبل خواب میں دیکھ چکی تھی کہ انہیں کوئی شخص ام المومنین کہہ کر پکار رہا ہے۔ اب لونڈی سے انہوں نے یہ پیغام سن کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور شکرانے میں لونڈی کو اپنے جسم سے تمام زیور اتار کر دے دیے۔ نجاشی نے مجلس نکاح خود منعقد کی جس میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مسلمان شریک ہوئے۔ سیدہ کی طرف سے ان کے رشتہ دار حضرت خالد ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکیل تھے۔ نجاشی نے خطبہ نکاح پڑھا اور 400 دینار جو 104 تولے اور 1 ماشہ سونے کے برابر ہے بطور مہر ادا کیے۔ تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ مہر سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا تھا، جو شاہ حبشہ نجاشی نے اپنی شان کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی کی خاطر ادا کیا۔ اس کے بعد نجاشی نے جملہ حاضرین کو کھانا کھلایا اور کہا کہ یہ انبیاء کی سنت ہے کہ شادی کے بعد کھانا ہوتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت خالد ابن سعید رضی اللہ عنہ نے سب کو کھانا کھلا کر رخصت کیا۔ اس کے بعد سیدہ ام حبیبہ حبشہ سے حضرت شرحبیل ابن خسنہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بڑی نیک اور صالح خاتون تھیں۔ اللہ نے انہیں قدیم الاسلام ہونے کا شرف عطا کیا۔ اسلام کی خاطر انہوں نے طویل سفر کی صعوبتیں جی لیں، حبشہ میں غریب الوطنی کی زندگی اختیار کی۔ فتح مکہ سے قبل ایک دفعہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہ جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، تجدید عہد کے لیے مدینہ تشریف لائے اور 14 سال کی جدائی کے بعد بیٹی سے ملاقات کے لیے بیٹی کی حجرہ میں پہنچے تو ام المومنین نے اپنے باپ کی محبت اور 14 سالہ جدائی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بستر لپیٹ دیا۔ تو ابو سفیان نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا تم نے اپنے باپ کو بھی اس لائق نہیں سمجھا کہ وہ بستر پر بیٹھ سکے؟ تو سیدہ نے جواب دیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اور مبارک بستر ہے اور آپ ابھی شرک کی نجاست سے آلودہ ہیں۔ میں نہیں چاہتے کہ آپ کے بیٹھنے سے اس بستر کے تقدس میں فرق آئے۔
اللہ اکبر، یہ نمونہ ہے اس ایمان کامل کا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ام المومنین کے درجے پہ فائز فرمایا، نبی کی آل بیت میں شامل کیا، اور یہی ہے وہ محبت رسول جس کے بغیر کبھی کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ آخر ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے قبل مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کے لیے اعلان فرما دیا، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، کہ جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امن ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے غزوہ طائف میں آپ کی مہیت میں شرکت کی، جس میں تیر لگنے کی وجہ سے ایک آنکھ شہید ہو گئی، جبکہ دوسری آنکھ انہوں نے جنگ یرموک میں بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بڑی راسخ العقیدہ، پاک باز، سمجھدار، عالی ہمت، سلیقہ شہار، جواد اور دیگر اوصاف حمیدہ کی مالک تھی۔ آپ نے 4 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازدواجی زندگی بسر کی۔ جس وقت انہوں نے رحلت فرمائی اس وقت آپ کی عمر 40 برس تھی۔ اپنی وفات سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا اگر کوئی لغزش ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کے حق میں دعا کی تو فرمایا آپ نے مجھے خوش کر دیا ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ نے اپنے بھائی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت سن 44 ہجری میں 73 برس کی عمر میں وفات پائی ہے۔ آپ کہاں پہ دفن ہیں اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ استحاب کے مطابق آپ کی قبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تھی۔ حضرت علی بن حسین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے مکان کا ایک گوشہ کھدوایا تو ایک کتبہ برآمد ہوا، اس پر لکھا ہوا تھا یہ رمرہ بنت صخر کی قبر ہے۔ امام نووی تہذیب الاسماء واللغات میں حافظ ابو القاسم کی تاریخ دمشق کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ دمشق میں اپنے بھائی سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملنے تشریف لے گئی تھیں، اور وہیں سانحہ ارتحال پیش آیا، اور ان کی قبر مبارک وہیں ملک شام میں ہے۔ لیکن صحیح قول یہی ہے کہ ان کی وفات مدینہ طیبہ میں ہوئی اور جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے 65 احادیث مروی ہیں جو مختلف کتب احادیث میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک مختصر تعارف تھا ام المومنین سیدہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام آل بیت رسول اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت نصیب فرمائیں۔